میں کچھ باتیں اس لیے بتاتا ہوں جیسی میٹنگ تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ ہمارے جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں. یہ قوم کے لیے جاننا ضروری ہے. جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی سیاست نہیں ریاست کی بات, بڑا خوبصورت ایک ورڈ تھا. لیکن جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ سر اگر ریاست کی بات ہے سیاست کی نہیں ہے تو یہاں پر ہماری جو بیک بون ہے پاکستان کی وہ ہے کالا باغ, اس کا نام تک نہیں دیا گیا. یہ تو یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے, ریاست تو نہیں. یہ جو مین چیز ہے اس کا تو نام یاد نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا ایشو ہوں گے اس کے اندر, میرے صوبے میں بھی کسی کے ہوں گے, سندھ کے وزیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے, میں نے کہا ان کے بھی ہوں گے. تو میں نے کہا ایسے کوئی بڑے ایشو تو نہیں ہے کہ جو ناقابل حل ہو, لیکن اس کا نام نہ لینا یہ ڈکلیئر کر رہا ہے, آپ کی بات کی نفی کر رہا ہے کہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے, ریاست کی بات نہیں ہو رہی. دوسرا میں نے کہا کہ ریپرزنٹیشن دی گئی ہے اس کے اندر آپ نے ان ڈیموں کا نام دیا ہے, دیامر بادشاہ آپ نے بنانا ہے, اس کو ضروری ہے, اومن ضروری ہے, داسو, اس کے علاوہ جو نئے آپ کو بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا دو کمپونیٹ ہے. ایک کمپونیٹ آپ کیا بجلی کا, بجلی ایز پر وابڈائی ہونی چاہیے. اس کو اس لیے مجھے پتہ نہیں چاہیے کہ میں نے اپنے اس ٹائم میرے 2014 کے میرے 3 چھوٹے والے ڈیم شروع تھے بجلی بنانے والے, میں نے ان کو 30% بھی نہیں بنے تھے 14 سے لے کر 24 تک. تو میں نے وہ 3 کمپلیٹ کر دی ہے, جسے 60 میگا واٹ بجلی میں نے نیشنل گرڈ کو شفٹ کر دی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں بجلی وہ نہیں چاہیے, بجلی ہمارے پاس ہے, زیادہ ہے, سرپلس ہے, ہمارا مسئلہ لاسز کا ہے, ریکوری نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں بجلی بنانے میں, فی الحال آپ واٹر اسٹوریج پہ فوکس کریں. تو اگر واٹر اسٹوریج پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ جو ہے ٹوٹل 300 ارب سے 400 ارب کے درمیان میں اگر آپ اس سال اور اگلے سال دے دیتے ہیں تو آپ کا دیامر بادشاہ بھی مکمل ہو جائے گا. وہ بھی جب بجلی کی ضرورت پڑے بنا لینا بعد میں, پھر اسٹوریج کی بات ہو رہی ہے, اور مومن بھی ہو جائے گا. اور باقی جو ہے یہ بھی شروع کر لیں اور آپ بجلی کو فی الحال سائڈ پہ کر لیں. گزارا پیسہ تو بجلی پہ لگ رہا ہے جو چاہیے نہیں آپ کو, تو اس پہ بھی سب نے وہ ایون جو منسٹر ہیں انہوں نے بھی انڈورس کیا. میری بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہمیں یہی کرنا چاہیے تھا کہ ہم اسٹوریج کا پہلے بس کام کر لیں. پھر آیا اس کا اسٹیپ 2. میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, سندھ کہتا ہے کہ ہمارے پانی کے حقوق کا اس میں سے تحفظ نہیں ہو رہا, کالا باغ ٹھیک ہے نہیں ہو رہا, بیٹھ جائیں بتا دیں. یہ تو فگرس کی بات ہے, ڈاکومنٹس کی بات ہے, کوئی لڑائی تو نہیں ہے, ذاتی چیز تو ہے نہیں. بیٹھ جائیں, جتنا ان کا بنتا ہے ان کو دیں آپ. اچھا ادھر میرے والوں کا ایشو ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈوب جائیں گے. تو میں نے کہا منڈا کے مقام پہ آج کی نہیں, یہ 2002 کی سروے آئی ہوئی ہے, اور اس سروے کو مطابق منڈا کے مقام پہ اگر بنایا جائے تو نوشیرہ کا کوئی بھی گاؤں یا کوئی بھی علاقہ نہیں ڈوبتا. اور جب تھوڑا بہت کسی کی زمینیں ڈوبتی ہیں تو پھر تو اس طرح بنگلہ بھی بنا ہے, تربیلا بھی بنا ہے, لوگوں کے باوجود کپڑے ڈوب گئی اس میں. پھر اتنے بڑے پروجیکٹ اور ملک کی جب بات آتی ہے, ملک کی نیشنل سیکورٹی کی بات آتی ہے, تو اس کے بعد تو پھر تھوڑا بہت تو انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے. وہ پھر کمپنسیشن ہم نہیں دیں گے, تو اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اس کے اوپر, نہ کسی کا ہاتھ مانگتے ہیں, چھینتے ہیں اور آپ اسے بیٹھ جائیں. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی سندھ کے وزیر آنے کے لیے ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں, جو لوگوں کے ایشو ہیں اس کے اندر, اس پہ اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی. میں اس میں نہیں جاتا, لیکن میں نے کو یہ کہا کہ سر اگر آپ کے ایشو ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ایشو ایڈریس رکھیے, ہمارے ایشو بھی ہیں, آپ کے ایشو بھی ایڈریس ہو, ہمارے ایشو بھی ایڈریس ہو, اور باقیوں کو بھی ایڈریس ہو. تو آپ ٹیبل پہ تو بیٹھے نا, بات تو کریں. یہ تو ایک نعرہ جو مار دیا آپ نے, اتنے بڑے پوٹینشیل کو, ریڑھ کی ہڈی کو آپ نے بالکل ہی بلاک کیا ہوا ہے ایک بیانیے کے اوپر. تو بیانیے پر تو مفت نہیں چلتے, تو فیکچوئل پوزیشن پہ بیٹھ کے اس پر بات کرتے ہیں, ہم سارے اس پہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس پہ کے پی اسمبلی کی قرارداد سبوت ہوگی, کیوں ہے پولیٹیکلی ہے نا, اس بنیاد پہ ہے نا کہ میرے تفضیلات ہیں, تو میرے تفضیلات ایڈریس ہو جائیں گے نا. صرف بیٹھیں گے تفضیلات پہ ایڈریس ہو جائیں گے تو پھر وہ قراردادیں بھی چینج ہو جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں آتا کہ میں کالا باغ کا نام لوں گا تو میرے خلاف بھی لوگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, میرے لوگوں کی پروٹیکشن کرنا, ان کے حقوق کی پروٹیکشن کرنا میرا فرض ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو, وہ جو لوکیشن ہے اس پر بنے, لوگوں کے نقصان جو کوئی تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے وہاں پہ اس کا مکمل ازالہ دیا جائے, اور جس کے بھی اس کے اوپر واٹر رائٹس کے اوپر جس کے بھی حقوق ہے سب کو ملے, مجھے اپنے ملے, پنجاب کو بھی ملے اور سندھ کو بھی ملے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یہ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی نا, پھر ڈبیٹ ہی ختم ہو گئی نا. دیکھیں میری ریزرویشن ہے نا لوگوں کی, تو ایڈریس ہو جائے گی نا. کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے ایڈریس کرنا اس کو, اگر سیاست سے نکل جائیں تو ہم تو کر سکتے ہیں. دوسری جو بات آگے آئی وہی آئی کہ ہم صوبے کتنا اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ بات بڑی ضروری ہے آپ کے لیے جاننا. نہیں ٹوٹل یہ جو 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوئی اس میں پتہ چلا کہ تقریباً ہمیں اگر ہم اس اسپیڈ میں چلیں گے تو ایکسپینشن ہوتے ہوتے آگے 15 سے 20 سال میں دیامر بادشاہ نہیں بن سکتا جتنے پیسے ہم دے رہے ہیں. اور آگے ایکسلیشن بھی ہوں گی, تو ایکسلیشن ہونے کے ساتھ ساتھ تو یہ 30 سال میں بھی نہ بنے. تو اس ہم کیا
अगेन इस वक्त हमारे ऊपर एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, कीपिंग इन व्यू जो इंडिया के प्लान है हमारे ऊपर, इंडिया का जो हमारे मामला और हालात चल रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे इस बात दोबारा से निकाला कि बड़ी अच्छी बात करता है, मैंने कोई ख्वाजा से कोई किसी को खुश करने की अच्छी बात नहीं की थी, प्राइम मिनिस्टर को या किसी और को, मैंने अपनी सोच बयान की। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सूबा इस वक्त इस पोजिशन में है कि इस नेशनल कॉज के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर भी सकता हूँ और मैं करूँगा भी सही। आप बताएं कि किस तरीके से हमने इसके अंदर अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि उसमें मेरे तो दो ऑलरेडी शामिल है उसमें, एक मोहम्मद अली दासू, तो मुझे तो फायदा है कि मैं अपना पैसा दूंगा तो मेरा पैसा मेरे सूबे पे लगना है, और किसी और सूबे में भी लग जाता है, इसलिए किसी और सूबे का पैसा मेरे सूबे में लग जाता है फॉर अ नेशनल कॉज, तो कोई इशू नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने कहा कि हम बिल्कुल सिर्फ तैयार हैं और फार्मूला बनाएं, बताएं, और मेरा वही पोजिशन में भी है अलहमदुलिल्लाह कि अभी आपको बता दूं, जो मैं बार बार कह रहा था ना कि ये जो मेरे पास एक फंड पड़ा हुआ है, जो मैंने बनाया हुआ है एंडोमेंट फंड, लोग मजाक उड़ाते थे ये लगा दो सारा, लगाने की अगर बात है तो मैंने आज तक हमारे सूबे में 120 बिलियन से ऊपर एडीपी की रिलीज नहीं गई है, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर 153 अरब रुपए दिया है एडीपी रिलीज के अंदर, 120 था, मैंने एक्स्ट्रा एडीपी प्लस दिया है। मेरे सूबे में पेंशन के अकाउंट से 36 अरब रुपए निकाले गए थे, जो अमानत थी उनकी, मैंने 36 रुपए 40 अरब रुपया कैश उनके अकाउंट में डाला है। 17 अरब रुपए मेरी लाइब्रेरी थी हेल्थ कार्ड की, मैंने उनको खत्म करके चालू कराया हेल्थ कार्ड। 14 अरब रुपए मेरी लाइब्रेरी थी वासा रोटी में तनख्वाहों में लगी, तो मैंने सारी की सारी पिछले साल उतारी है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सेक्टर्स में इस तरह जो हमारे इस तरह की लाइब्रेरी थी पूरी कोशिश की है खत्म करने की। अभी यूनिवर्सिटियों का मैंने इस साल आते ही 7 साल का मैंने पिछला जो लाइब्रेरी था पेंशन का मैंने 7 साल का उतारा है, तो वो पैसा मैंने लगाया है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा जनरेट किया अपने सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पॉलिसी के साथ, अपनी गवर्नेंस के साथ, उसकी इसके बावजूद भी मेरे पास इस वक्त 190 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है एंडोमेंट अकाउंट में। मैंने शुरू किया 90 बिलियन, और मैंने शुरू किया ना 30 अरब से, लोग मजाक उड़ा रहे। जब मैंने कहा ना कि मैं इसको लेके जाऊंगा 150 अरब पे, मुझे मेरे एडवाइजर फाइनेंस ने भी कहा कि सर आप पूरी पिछली लाइब्रेरी भी उतार रहे हो, एडीपी प्लस भी दे रहे हो, इतना बड़ा ऐलान किया। मैंने कहा इंशाल्लाह वी विल अचीव इट। हमने ट्रांसपेरेंसी, अपने रेवेन्यू बढ़ाए, हमने अपने खर्चे कम किए, इसी सूबे से निकाला है ना, और कोई टैक्स नहीं लगाया इसके ऊपर, वहीं से चोरी हो रहा था, गायब हो रहा था, और क्या हो। मतलब मैं एक हेल्थ कार्ड का बताऊँ आपको, हेल्थ कार्ड में 13 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही थी सर। मैंने उसको सिर्फ हेल्थ कार्ड में सिर्फ ये किया कि मैंने हेल्थ कार्ड के अंदर थोड़ा सा उसके ऊपर मॉनिटरिंग शुरू की, और मॉनिटरिंग करके, हालांकि रिकॉर्ड पे है क्योंकि 1.5 साल 2 साल बंद था, कि टेरिफ गवर्नमेंट में, और जो बीच में जो टेरिफ गवर्नमेंट बनी थी और दूसरी जो बनी थी पीडीएम टाइप गवर्नमेंट जो बनाई थी कायम मकाम, उसमें जो कि बंद था तो सबसे ज्यादा ऑपरेशन हुए हैं 2024-25 में, क्योंकि लोग बेचारे गरीब वेट कर रहे थे उसका। उसके बावजूद 13 अरब रुपए की सेविंग आई है। 13 अरब पहले कहाँ जा रहा था? अच्छा कुछ बता रहे छोड़ गए थे अच्छे वाले, क्योंकि रेट हमारी कम से पहले रेट भी बढ़ाए, तो इस तरह की मुख्तलिफ सेविंग की है। तो 190 बिलियन है, और इंशाल्लाह यही फायदा हुआ है कि आपकी मेरे साथ का उसका इशू बना है, तो मेरे कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह उसको हम इंशाल्लाह करेंगे। और मैं आपको यही बताऊं सूबे की आवाम के लिए और आपके लिए फॉर द क्लैरिटी, आप सुन रहे हैं इस बात है आपका इस वक्त माशाल्लाह सूबे की तारीख का जो डेवलपमेंट इस वक्त जो एडीपी आया है 450 अरब का, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 120 बिलियन से ज्यादा कभी नहीं आया। लास्ट ईयर हमने ही दिया 153 पहली दफा, इस साल मैं 195 बिलियन दे रहा हूँ कैश, जो मैं रिलीज करूंगा इनको, मुकाऊंगा इसको। लास्ट ईयर मैंने मुकाई है 446 स्कीमें, इस साल मैं मुकाऊंगा कम से कम 1000 स्कीमें जो पुरानी चल रही है नई शामिल साथ। इसी तरह आपका जो एंडोमेंट जो अकाउंट है ये 150 था, ये जून से अब तक का बता रहा हूँ। और इस दौरान में मेरे फाइनेंस एडवाइजर ने बताया आपको कि उसने पहले जुलाई के पहले हफ्ते में 37 अरब की पहली किस एलोकेशन की भी जारी की, एज पर परसेंटेज उन्हें जारी करनी थी एडीपी में। हमने वो यूनिवर्सिटी वाले पैसे भी दिए, और अब तक हम तकरीबन 6.5 अरब प्लस हम सलाह में भी दे चुके हैं। ये सब भी उसमें होने के बावजूद ये बड़ा हुआ है। उसमें ये हुआ कि मीटिंग में फैसला हो गया कि ठीक है हम एक फार्मूला बनाते हैं इसके ऊपर, तमाम सूबे अपना इसमें हिस्सा डालें, हिस्सा डाल के आप इसके ऊपर काम करें। तो मैंने एक मशवरा दिया, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए एनएफसी को ले आए, ताकि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ है ये कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फेडरल गवर्नमेंट पांव पे खड़ी हो जाएगी। एक मैंने ये कहा, दूसरा मैंने एक और चीज को ये कही कि जो PISP है, PISP को भी आप हमें हवाले कर दें सूबों को, क्योंकि ये बेसिकली सोशल वेलफेयर है, सूबों को हवाले कर दें। आपके 2 साल तक पैसा दें सूबों को, ताकि इसके अंदर हर सूबा अपनी सोच के मुताबिक इसके ऊपर काम करे और इसको उस तरीके से चलाए। क्योंकि मेरा इसके ऊपर एक 2 बड़े सीरियस कंसर्न है। पहला मेरा कंसर्न ये है कि PISP के डाटा में लोग बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ये आपको बताता है कि आपका मुल्क कहाँ जा रहा है। दूसरा, आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा
کہ میرا نام نکال دو, مطلب میرا کوئی بندہ امیر نہیں ہو رہا, ایک اور نہیں ہے. یہ بڑی سیریس بات ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا اس کی لسٹ کے اندر بندہ کہ یار میں نے امپروو کر لیا, کہ دنیا میں مثالیں پڑی ہوئی ہیں, لوگ امپروو کرتے ہیں, پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, غریب سے غریب تر ہے یہ لوگ, غریب تر سے وہ کم از کم غریب کی طرف جاتے ہیں, پھر وہ امیر کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں آیا کسی نے خود والنٹیئر نہیں کہا کہ یار میں اس قابل نہیں, اب ہو گیا ہوں کہ الحمدللہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے. یہ نمبر 2. نمبر 3, ہم لوگوں کو پاؤں میں کھڑا نہیں کر رہے. یہ بہت بڑا آدمی ہے. میں 500 ارب پلس دے رہا ہوں, جن لوگوں میں پیسہ دے رہا ہوں, اگر ان کو میں بریکٹ کر لوں تو میں آپ صبح کا بتا رہا ہوں آپ کو, 4 سالوں میں اگر میں ہر بندے کو 1 ٹائم 5 لاکھ دے دوں تو 4 سالوں میں میرے سارے بندے کور ہو جائیں. جو 5 لاکھ میں ٹھیک ٹھاک کاروبار ہوتا ہے, اگر میں کرنا چاہوں, میں نہ کرنا چاہوں, میں نکما بن کے نکھٹو بن جاؤں تو اور بات ہے. ورنہ 5 لاکھ روپے سے میں بتاتا ہوں سمپل بات, پھر آپ لوگ مذاق بناتے ہیں اس کا. ایک گائے جو ہے نا 5 لاکھ والی, وہ دن کا 20 سے 22 لیٹر دودھ دیتی ہے. دودھ کا ریٹ چیک کر لو, وہ گائے خانہ چیک کر لو. میرے خیال میں میرے بہت سے بیروکریٹ تھی 17-18 میں تنخواہ نہیں ہے جتنا ایک گائے کما دیتی. اسی طرح آپ فروٹ کی شاپ پہ جائیں تو کسی کے پاس 5 لاکھ کما نہیں پڑا ہوتا میرے بھائی. آپ نے ریسٹورینٹ بنے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے جو برگر لوگ بنا کے محنت کر رہے ہیں, پیزا بنا کے محنت کر رہے ہیں, چھوٹی شاپ پہ, ناٹ بگ ریسٹورینٹ, تو ان کا ٹوٹل دن کا جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ لوگوں کو اس کام پہ لگائیں, اس محنت پہ لگائیں, تو اگر میں 4 سال کا 5 لاکھ روپے, اس سال 5 لاکھ ان کو, اس سال پھر اگلے سال 5 لاکھ ان کو, وہ ڈیلیٹ, پھر ان کو, پھر ان کو, اور ان کو کروں, تو میرے سارے لوگ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور پورے پاکستان بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو میں پہلے دن سے بی ایس پی کے حوالے سے اس چیز کا قائل ہوں, اور اس چیز کو میں بار بار کہتا ہوں. تو میں نے یہ مشورہ دیا وہاں پر کہ آپ یہ کر لو اور ہمارے پہ چھوڑ دو. میں نے جواب دینا ہے نا, عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میں جانوں, میرے لوگ جانے, میں کس طرح کو مطمئن کرتا ہوں. نہیں کر سکوں گا تو پھر کسی اور پیسے اٹھا کے پیسہ پورا کروں گا, ان کا ڈیولپمنٹ کم کروں گا, سمجھوں گا کہ زیادہ ضرورت یہاں پر ہے, لیکن اس کو آپ ہمیں دے دو, 2 سال کا پیسہ کے ساتھ ہمیں حوالے کر دو. دوسری میں نے چیز کہی وہ یہ کہ ان کو کہ این ایف سی کر کے صوبوں کو اپنے شیئر ملیں گے, جس کا جتنا بنتا ہے آئین میں بن جائے گا, فیڈرل گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا کشن مل جائے گا. اور تیسرا میں نے یہ کہا کہ ہماری جتنی اے ڈی پی ہے ہم سب کی, اگر ہم نے زیادہ کی ہے تو زیادتی کی ہے, کیونکہ 450 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے سر میرے صوبے کو پچھلے 15 سالوں میں. کس چیز کا کہ ہم اسکیمیں شروع کر دیتے ہیں, پیسہ اس کا ہوتا نہیں ہے, تختیاں لگا دیتے ہیں, ایکسلیشن ہو رہی ہے, اتنا ہی کام 450 روپے زیادہ لگے گا اتنے ہی کام پہ جو میں نے شروع کر دیا فضول. تو نہ کرنا شروع, نہ تب شروع کرتا میرے پاس کیپیسٹی ہوتی مکمل کرنے کی, اور لوگوں کو فیسلٹی بھی تو نہیں ملی نا. فیسلٹی ملے گی تو فائدہ ہے. میں کیا کروں اس بنتے ہوئے اسکول کو جو بن نہیں رہا ہے, اس میں تعلیم نہیں ہے, میں کیا کروں ایسے اسپتال کی بلڈنگ ہے, پی ایچ یو کی بلڈنگ جو بن نہیں رہی ہے پچھلے 8 سال سے, اس میں نہ ڈاکٹر ہے نہ مریض ہے. تو اس حوالے سے یہ جو نقصان ہو رہا ہے, اس حوالے جس سے بھی کیا غلط کیا ہے, اگر اس طرح پلان کیا ہے, جس طرح ہمارا ابھی اے ڈی پی آیا ہوا ہے, اس سے میں نے یہ کہا کہ اپنے اے ڈی پی میں سے ہر بندہ اس نیشنل کاز کے لیے, اس اتنی بڑی نیشنل سیکورٹی کے لیے اپنا پیسہ دے. تو اس میں سب نے ٹیبلیں بجائیں, سب اس میں یہ نہیں کہ صرف سرکار سیاسی لوگ تھے, اس میں سارے سرکاری لوگ بھی تھے, اور 2 دفعہ بجائے, کیونکہ ان کو نظر آیا کہ یہی جگہ ہے, یہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے, پاکستان کی بات کر رہا ہے, اور کوئی کر نہیں رہا تھا. اس میں خیال سے جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی بڑی اچھی بات کرتے ہیں, تو بھائی میں نے یہ بات کی ہے, میں نے کسی کی چاپلوسی نہیں کی ہے, کسی کی خوشامد نہیں کی, میں نے یہ بات وہاں پہ کی, اس میں ٹیبلیں بجائی ہیں, ایک دفعہ بجائی, دوبارہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نیا مشورہ دیں, تو میں نے یہ مشورہ دیا, پھر انہوں نے بجائی. اس کے بعد اگلے دن عید تھی, اگلے دن عید تھی, قربانی کی عید میں ہر طرح صبح جاگتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ جاگتا ہے کیونکہ جہاں پہ ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے, ورنہ بہت سارے ہمارے عید کی نماز شماز اسکپ کر جاتے ہیں, لیکن قربانی والے دن کم از کم کسی نے جاگنا ہوتا ہے سویرے جانور پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے. اتنی الرٹ تھا اس میٹنگ کا اور اس مسئلے کا کہ انہوں نے کہا کہ جی کل صبح میٹنگ ہوگی اس کے اوپر 10 بجے, وہ فیصلہ کریں گے. نماز شمازیں پڑھ کے وہاں سے فارغ ہو کے میٹنگ شروع ہو گئی, زوم کے اوپر تھے, سارے گھروں میں تھے. پنجاب نے ریفیوز ٹوٹلی, اس وقت تو ایسے لوگ تھے کہ جن کے سامنے انکار کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا, تو اس میں نہیں تھے وہ لوگ اس میں وہ نہیں تھے, کیونکہ تو ادھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں, نہ آپ دے سکتے. سیم ٹوٹل ریفیوز کہ ہمارے پاس بھی 1 روپیہ نہیں ہے. میں نے شبیر اس میٹنگ میں یہ بھی کہا تھا کہ بلوچستان کے میرے بھی حالات خراب ہیں, بلوچستان کے بہت خراب ہے, اس کو آپ خیر اس چیز سے سائڈ پہ رکھ لو تو بہتر ہے. یہ اس وقت تھا, اسے تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. میں نے بھی کہا تھا کہ ان کو اس چیز میں چھیڑ چھاڑی کے ساتھ نہ کریں کم از کم. آج تک وہی اسٹیٹس ہے. اب یہ سیلاب آ گیا اس کے اوپر. اب مجھے آپ بتائیں کہ نالی گلی کمشنروں کے لیے ٹینڈر یہ ضروری ہے, یا ہمارے جو آج لاکھوں کروڑوں لوگ سیلابوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, زندگی کے ہزاروں لوگ بازی ہار گئے ہیں, وہ ضروری ہے؟ اگر آپ کی پریورٹی وہ ہے چلتے رہو ایسے جس طرح چل رہے ہیں, پاکستان کو دکھانے پہ لے آئے ہو. اور اگر پریورٹی وہ ہے تو پھر آپ کو فوکس کر کے واٹر اسٹوریج کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور یہ سیاسی باتیں جو ہے کہ جس میں فلانی پارٹی کا ایشو ہے, جن میں فلانی پارٹی کا ایشو ہے, بھائی پارٹی کا ایشو اگر جنرل ہے چاہے جس پارٹی کا بھی ہے, وی سپورٹ اٹ, ہم سپورٹ کرتے ہیں. آئیں بیٹھے تو مسئلے نکالیں, اور جو بھی ہمارا واٹر رائٹس ہمارے ہیں اس کے مطابق اپنا شیئر ہمارے ہوتے ہیں, کسی کا کوئی کھائے نہیں, بس دیٹس اٹ. آپ کے اپنی پارٹی والے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے بلاک کے لوکیشنز کی, دیر از نو پروجیکٹ وائز لوکیشن نہیں ہے, اور یہ بلاک کے لوکیشن جو ہے یہ پشاور ہائی کورٹ ڈیسیجن کے خلاف ہے.
تو یہ پی ٹی آئی والوں سے میں اس کی اعتراض کر رہا ہوں. لیکن ADP میں دو اور ایک NFC پہ اپنے دونوں نمائندے جو ہیں وہ یہی اعتراض کر رہے ہیں دونوں صوبے کے منسٹر بھی اور مشرف رسول صاحب. نہیں NSC پہ تو میں اس دفعہ NSC پہ تو میں خود گیا تھا, میں نے جانا تھا, وہ ہی نہیں ہے. میں کیونکہ منسٹر میں ہوں فائنانس کا, وہ ایڈوائزر ہے اور وہ ٹیکنیکل آدمی بھی ہے اور بڑا سمجھدار ہے اس کام میں اور وہ بہت بہتر ڈیل کر سکتا ہے. اسی کے آنے کے بعد دیکھیں صبح انہوں نے کیا چند چڑھائے تھے, پینشن کے پیسے اٹھا کے کھا گئے, صوبے کو 700 ارب قرضے میں جھونک دیا. یہ 250 ارب میں نے اٹھایا سسٹم میں سے جو پہلے غائب ہو رہا تھا, تو صوبے والوں نے کون سا تیر مارا ہے, صوبے کے انہوں نے کو حق ادا کیا ہے. تو اس پرفارمنس کے ساتھ تو میرے خیال میں وہ زیادہ اچھا انتظام کردار ادا کر رہا ہے میرے ساتھ کہ پاؤں پہ کھڑا کر دیا صوبے کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ممبر کی بات کر رہے ہیں, وہ ممبر پہلے بھی تھا اس کے اندر. لیکن یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. ایک چیز ہے میری آپ کی دوستی ہے, میری گاڑی ہے, مجھے ڈرائیور چاہیے, آپ کی گاڑی آپ کو ڈرائیور چاہیے, میں آپ کا دوست ہوں, میں اتنی اچھی نہیں چلاتا, آپ مجھے رکھ لو گے, چلو کوئی چلا لے گا, ٹھیک ہے. یہ گاڑی نہیں ہے, یہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے, یہ صوبے کے حقوق کی جنگ ہے. یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. اس جنگ کو لڑنے کے لیے مجھے ٹیکنیکل لوگ چاہیے. مجھے وہاں پہ اس کو مقدمے کو لڑنے کے لیے وہ لوگ چاہیے جن کو پتا بھی ہو کہ مقدمہ کس طرح لڑنا ہے, اور یہ پیچھے سے پورے کتابیں پڑھ کے اپنے رائٹس کو کانسٹیٹیوشن کو دیکھ کے ہر چیز پہ اسے بات کرنی ہے. تو اس کے لیے ہی از اے پروفیشنل مین جو بڑا بہترین جانتا ہے اس کام کو, تو اس کو رکھنا ضروری تھا. تو اس میں جو ہم یہ کرتے ہیں یہی واٹ از میرٹ سسٹم, یہ میرٹ سسٹم ہے نا کہ بندہ میرٹ پہ لگاؤ گے تو وہ ڈیلیور کرے گا. بھائی برادری کرو گے تو پھر یہی حال ہوگا جو پہلے ملک کا چل رہا ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں ایلوکیشن کی بات, دیکھیں جی پہلی دفعہ بائی اسکیم ہم کر رہے ہیں. پیسہ آتا ہے کسی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے, وہ مرضی سے اس کو بڑھتا ہے, وہ کمیشن لیتا ہے, وہ کمیشن لیتا ہے, ٹھیکیدار کمیشن دیتا ہے. ٹھیکیدار کمیشن اس لیے دیتا ہے کہ ٹھیکیدار کو پتا ہے کہ اگر یہ فیکٹری ہے یا یہ ایکسین ہے یا میں FDO ہوں اور مجھے اکٹھا پیسہ آ گیا ہے ڈی خان کی ساری اسکیموں کا,